الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سیرت النبی کی آج ہماری کلاس ہے، اور سیرت النبی میں ابھی تک ہمارا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ سے نکاح تک ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر جتنا بھی ہم ریسرچ کریں تو ہمارے پاس الفاظ کم ہو جاتے ہیں. آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے تعلیم کے لیے، ہماری سیکھنے سکھانے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم سبق رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے جو کہ پوشیدہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں ایک ایک بات تاریخ میں رقم ہے. کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ پردے میں ہے، اس پر بات نہیں ہوئی بھی، کیونکہ اسلام دشمن عناصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنا پر بڑا قریدہ، بڑی ریسرچیں ہوئی، لیکن کہیں پر بھی وہ کوئی ایسا نقطہ، ایسا مقام نہیں ڈھونڈ سکے کہ جس پر وہ بات کرتے، وہ ڈسکس کرتے. انہیں کہیں کوئی کمزوری، کہیں کوئی جھول نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپے رحمت تھے، اور قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں ہم سب کا اس بات پر یقین ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے سب سے حسین انسان تھے، انسان ہیں اور انسان رہیں گے. اور آپ کی یہی جذب انسانیت نے آپ کو اس قابل بنایا، اتنا عروج پہ لے گئے کہ ہر مخلوق آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی. اور ہم میں سے ہر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. جب بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر آتی ہے تو نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے، نہ کوئی کافر ہوتا ہے، نہ کوئی دیوبندی ہوتا ہے، سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اسی اتفاق کو بانٹنے میں گزری، اور آج امت میں یہ اتفاق دیکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اور ہر بات کو بہت عزت اور اکرام کے ساتھ سنتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس امت کی بیٹیاں ہیں، بے شک ہم کسی کی بیویاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، لیکن پہلے ہم اس امت کی بیٹیاں ہیں. ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف ایک رسول کی نہیں ہے، ہمارے روحانی باپ کا درجہ ہے. ہماری روحانیت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ہمارے استادوں میں سب سے پہلے استاد
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جب ہم ان کی کوئی سنت پڑھتے ہیں تو فوراً سے دل چاہتا ہے کہ جلدی سے ہم اس پر عمل کر لیں. ہم ان کی زندگی کا کوئی واقعہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، دل ایسے نرم ہو جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ ابھی مٹھی میں آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ایک بہت اچھے پوتے تھے، ایک بہت اچھے بھتیجے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت اچھے شوہر بھی تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے پڑھتی تھیں، آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی. حضرت خدیجہ کی ایک بیٹی پہلے شوہر سے تھی، ہند نام تھا اس کا، ایک روایت میں آتا ہے. اس کی پرورش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محبت سے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں. لیکن کبھی زندگی میں ایسا فیل نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی یہ احساس دیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بے پناہ محبت کرتے تھے. حضرت عائشہ سے روایات آتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اکثر آپ حضرت خدیجہ کی جب بات کرتے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں. ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی گوشت بانٹنے کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سے اسے پہچان لیا اور کہا، عائشہ یہ تو خدیجہ کی دوست ہے، سہیلی ہے. تو مجھے بڑا رشک آیا حضرت خدیجہ پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دوستوں کو بھی یاد رکھا ہوا ہے. حضرت خدیجہ کا مقام اور مرتبہ اسلام میں سب سے زیادہ بلند ہے. دین اسلام میں سب سے بلند درجے پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نافذ ہیں، اور ہماری ماؤں میں سب سے بڑی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح نہیں کیا کسی اور سے، اور نہ کبھی اس کی خواہش ظاہر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئیں وہ ساری حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹا ہوا، اس کا نام قاسم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے نام سے کنیت سے مشہور ہو گئے، ابو القاسم، قاسم کے ابو. لیکن وہ 2 سال تک سروائیو نہ کر سکے اور پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں اکثر ذکر کرتے تھے، بہت غمزدہ رہتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دیں آگے پیچھے. ان میں سے ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور چوتھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا کہنا چاہیے، کیونکہ وہ صحابیہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. آج ہم حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیا تھی. آپ ابو القاسم کی وفات کے بعد پیدا ہوئی تھیں، اور آپ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش تھے. آپ کا نام زینب رکھا. زینب کے نام کے معنی ہوتے ہیں باپ کی زینت. زینب عربی میں ایک خوشبودار درخت کو کہتے ہیں جو خوبصورتی اور لطافت کا مظہر ہوتا ہے، اور بعض اہل لغت کے مطابق یہ زین خوبصورتی اور اب باپ کا مرکب ہے، یعنی باپ کی زینت، باپ کا فخر. تو زینب کے معنی 2 آتے ہیں، ایک تو خوشبودار درخت ہے اور دوسرا باپ کا فخر، باپ کی زینت اس کے نام کے معنی ہیں. بہت مبارک نام ہے.
اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری حیات طیبہ اور کردار میں واقعی اپنے والد گرامی کے لیے وہ باعث فخر بنی رہی۔ آپ ان کی زندگی کا آج پڑھیں گی نا، آپ کو اتنا سکون ملے گا، یہ یوں لگے گا کہ شاید ہم جو کہیں نہ کہیں اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں، ہم آج کسی نہ کسی کی بیویاں ہیں، کسی کی مائیں ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا کوئی نہ کوئی دکھ حضرت زینب کی زندگی میں نظر آئے گا۔ بڑا دل کو حوصلہ ملتا ہے جب ہم بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور میرا یہ کلاس رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جانیں تو صحیح ان شہزادیوں کا جو جنت کی شہزادیاں ہوں گی، اور ہم ان سے ملنے کے لیے جب جنت میں جائیں گے، وہ اپنے محلوں میں ہوں گی، وہ کیسی لگتی ہوں گی، وہ کس طرح کی ہوں گی۔ حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی پیدائش نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے 599 میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ 10 سال کی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اور ایسے والدین کہ والد معاشرے کا سب سے نیک انسان بات کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے مسکراہٹ ان کے ہونٹوں سے نہیں کبھی ہٹی، اور والدہ ایسی رحیم، ایسی کریم کہ معاشرے میں کسی پر ظلم اور زیادتی کو برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ ان کا گھر تو خوشیوں کا گہوارہ ہوتا ہوگا، سکون ہوتا ہوگا، عزت تھا، اکرام تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت زینب پر ہی ان کی پرورش ہوئی۔ اللہ نے دنیا کے جن کے لیے بنائی، ان کے ہاتھوں میں حضرت زینب کی پرورش ہوئی، اور سب سے بڑی اولاد جو ہوتی ہے وہ عموماً والد کا عکس ہوتی ہے، یہ عموماً دیکھا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں والد کی بڑی اولاد میں نظر آتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسی جوتی میں پاؤں رکھتی ہے جس میں والد کا پاؤں ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کا والد کا عکس بڑی اولاد میں نظر آتا ہے۔ بہت سی عادتیں ملتی ہیں۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، ایسے ماحول میں جہاں بت پرستی تھی، جہاں فحش کلامی بہت تھی، لیکن حضرت ختیجہ نے آپ کی پرورش میں ہر باریک باریک باتوں کا بھی بڑا خیال رکھا۔ آپ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ چکی تھیں، لہٰذا جب اسلام کی دعوت دینے کا بات آئی تو نبوت نازل ہونے کے بعد آپ اپنے والد پر ایمان لے کے آئیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن بعض مورخین نے یہ بھی بتایا ہے کہ نہیں، اس سے پہلے نبوت آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال زمانہ فطرت کے آئے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی روک دی گئی تھی، تو وہ جو دورانیہ تھا اس دوران حضرت زینب کا نکاح حضرت ختیجہ کے بہن کے بیٹے ابوالعاص سے ہوا۔ یعنی ابوالعاص جو تھا یہ حضرت ختیجہ کا بھانجا تھا، بہن کا بیٹا تھا، اور ان کا نکاح حضرت بعثت سے پہلے ہوا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئیں، لیکن کہ شوہر جو ابوالعاص تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور یہ ان کی زندگی کا بہت بڑا امتحان تھا۔ ابوالعاص مکہ کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی ابتدائی زندگی بڑی خوشحالی اور سکون میں گزری۔ ابوالعاص کے جو تھے حضرت ختیجہ کے ناطے سے حضرت زینب کے کزن بھی تھے، تو شادی جو ہے باہمی والدین کی رضامندی سے ہوئی، اور یوں آپ نکاح کے بعد رخصتی کر کے آپ ابوالعاص کے گھر روانہ کر دی گئی۔
یہ زمانہ نکاح کا جو زمانے میں ہوا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا. میاں بیوی کے درمیان گہری محبت اور احترام کا رشتہ نایاب ملتا تھا، اور حضرت ختیجہ نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے بھانجے کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ ابو العاص انتہائی نرم مزاج کے انسان تھے، محبت کرتے تھے، اور انہوں نے زینب سے محبت ایسی کی کہ آج تک اس محبت کی یاد منائی جاتی ہے. انہوں نے بتایا کہ میاں بیوی کا رشتہ غلامیت کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا رشتہ ہوتا ہے. حضرت زینب اور حضرت ابو العاص کے بارے میں جب پڑھتے ہیں نا تو میاں بیوی کے تعلق کی پاکیزگی کا علم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام تعلق نہیں ہے، تو بڑا پاکیزہ تعلق ہے. اب اعلان نبوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ عام اعلان کریں. یہ آپ کا حضرت زینب کا سب سے پہلا امتحان تھا. آپ ایمان لا چکی تھی اپنے والد پر. اب رشتوں کے درمیان ایک کھینچ تان شروع ہو گئی. باپ نے اعلان نبوت کر دیا، باپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. شوہر ایمان نہیں لے کے آ رہا، لیکن شوہر کی محبت میں کمی نہیں آئی، احترام میں کمی نہیں آیا، اکرام میں کمی نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت زینب فوراً ایمان لے آئیں، لیکن ابو العاص خاندانی دباؤ کی وجہ سے اور قریش کے ڈر کی وجہ سے مسلمان نہ ہوئے، کیونکہ اپنے قبیلے کے بڑے تھے. اس لیے قبیلے والوں کا دباؤ تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر قبیلہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. لیکن بیوی سے محبت تھی، کشمکش میں تھے، قبیلے کی طرف سے دباؤ تھا. ہم میں سے وہ بچیاں اس چیز کا، اس فیلنگز کا بڑے ہی اچھے سے اندازہ لگا سکتی ہوں گی کہ جب وہ کسی گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور سب انہیں ناپسند کرتے ہوں تو ایسی جگہوں پر اپنے پاؤں کو جمانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. وہ بچی صرف اس فیلنگز کو سمجھ سکتی ہے جس نے یہ دباؤ دیکھا ہو کہ پورا گھر آپ کے خلاف ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو آپ کے پیرنٹس کا تانا دیا جا رہا ہے، آپ کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق کر لیں، آپ کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ان سے نہیں ملیں گی. یہاں تک کہ پورا خاندان جمع ہو گیا، بلاس کو اس بات پہ زور دینے لگ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو، اسے چھوڑ دو، ہم تمہاری شادی جہاں تم کہو گے ہم وہاں ایک ایک نہیں دو دو شادیاں تمہاری کروائیں گے، مزے کرو گے. لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا کوئی قصور نہیں اور نہ یہ کسی غلط بات پر بضد ہے. اگر مجھے قریش اس کے بدلے کوئی بھی عورت دیتا ہے تو مجھے زینب کے بدلے کوئی عورت بھا ہی نہیں سکتی. نہ زینب سے پہلے کوئی تھا، نہ زینب کے بعد کوئی ہوگا. ابو العاص کے اس دو ٹوک جواب نے سب کے منہ بند کر دیے، لیکن وہ نفرت، وہ کشمکش جو رشتوں کے درمیان تھی، جو ایک تناؤ کی کیفیت تھی، وہ برقرار رہی. یہاں تک کہ 13 سال گزرے اور حضرت زینب کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا. شیب ابی طالب میں جب آپ تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا گیا تھا، تو اس وقت بھی بہت کڑا وقت، لیکن حضرت زینب دین پر قائم رہیں اور ابو العاص نے انہیں دین چھوڑنے کے لیے کبھی نہیں کہا. ابو العاص نے کبھی ان سے سخت رویہ نہیں اپنایا. حضرت زینب سے جب مدینہ آئی تھی تو حضرت زینب سے ہی کہا گیا کہ آپ چاہیں تو آپ ابو العاص سے طلاق لے لیں، ہم کہیں اور آپ کا نکاح کریں. لیکن اب حضرت زینب نے ابو العاص کو نہیں چھوڑا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب ہجرت کی جائے. نبوت کے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ایک کافر کے گھر میں تھی. کیا کیا نہیں ہوا ہوگا نا ان کے ساتھ، کس کس طرح کے جملے نہیں سنے ہوں گے انہوں نے. اور ایسی عورتیں جو جاہل تھیں. آج کی عورت ہم کہتے ہیں بڑی ماڈرن تعلیم یافتہ ہے،
چلے وہ عورتیں جاہل تھیں، انہوں نے کیا کیا تانے نہیں دیے ہوں گے، کتنی دفعہ آپ کے پکائے ہوئے کھانوں کو پھینکا ہوگا، کتنی دفعہ آپ کی باتوں کو رد کیا ہوگا، کتنی دفعہ آپ کے ساتھ سخت بولے ہوں گے، لیکن حضرت زینب نے صرف شوہر کی محبت میں ہر سخت رویے پر بڑی خوشی خوشی خندہ پیشانی کے ساتھ خاموش رہیں، کیونکہ انہیں صرف ابوالعاص سے محبت تھی۔ وہ جہاں والد کو نہیں چھوڑ سکتی تھی تو ابوالعاص کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، یہ وفاداری تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاملے میں صرف زینب کو دیکھتے تھے، کیونکہ زینب نے کبھی شکایت ہی نہیں کی۔ آج ہماری بچیوں کو صرف صبح جلدی اٹھا دیا جاتا ہے، ساس نے یہ کر دیا، ساس نے پردے ہٹا دیے، ساس نے بیٹھ چوکھے پکار کر دی، ساس 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 ساس۔ کیا حضور کی بیٹیاں انسان نہیں تھیں؟ کیا انہوں نے گھر نہیں جوڑے؟ کیا انہوں نے شوہروں کو نہیں رکھا؟ پڑھیے آج کا موضوع۔ یہاں تک کہ جب ہجرت مدینہ آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، اب مکہ کے اندر کوئی نہیں تھا، سب کو ہجرت، کیونکہ یہ ہجرت فرض تھی، ہر کسی نے اپنا مال مویشی بیچا، اونے پونے دے کر گھروں کو بند کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صرف وہ لوگ تھے جو کسی کے غلام تھے یا کسی اور وجہ سے روک دیے گئے تھے، قرض کی وجہ سے، دین دینا تھا یا اور کوئی مسئلہ، کوئی آزاد مسلمان اب مکہ کے اندر نہیں تھا، سب کے سب نے مدینہ کی طرف ہجرت کر دی۔ اور حضرت زینب اب ان کفار کے معاشرے میں، کافروں کے گھروں میں اکیلی رہ رہی ہیں۔ کوئی ایسا پرسان حال نہیں تھا کہ جو خیر کی خبر لاتا۔ حضرت ختیجہ کے انتقال پر بھی ایک روایت میں آتا ہے، جب شیب ابی طالب میں سن 10 نبوی میں حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا تو حضرت زینب کو نہیں بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سر سے پاؤں تک صبر تھی۔ کسی نے صبر سیکھنا ہے نا تو حضرت زینب بنت محمد سے سیکھے۔ خاموش، روایات میں آتا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون رہتا تھا اور ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی، مسکراتی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی، آپ جتنے پریشان ہو جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کی مسکراہٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جاتا تھا۔ مسکراہٹ، مسکراتے رہنا اپنے چہروں کو نہ صرف تازہ رکھتا ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ آج ہم ذرا ذرا سی باتوں پر اتنی گھروں میں تناؤ ڈال لیتے ہیں۔ حضرت زینب، شوہر بھی کافر، ساس بھی کافر، سسر بھی کافر، اور اسی دوران آپ کے ہاں 2 اولادیں ہوئیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ حضرت زینب ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ مکہ میں کوئی نہیں تھا جو ان کی خوشیوں میں اس طرح شریک ہوتا، اور وہ انتظار میں تھی کہ شاید کوئی ایسی آیت نازل ہو، شاید کچھ ایسا نازل ہو کہ مجھے میرے والدین کے پاس بھیج دیا جائے، شاید ابوالعاص کو رحم آ جائے اور وہ اسلام قبول کر لے۔ لیکن ابوالعاص کی محبت، ابوالعاص نے کئی دفعہ ان سے کہا کہ آپ کو میں چاہے تو میں چھوڑ آتا ہوں لیکن آپ کو مجھ سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، لیکن حضرت زینب نے انکار کر دیا۔ یہاں قبیلے کا تناؤ بہت زیادہ تھا، حضرت زینب کے اوپر سختی بہت زیادہ تھی، آپ کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ تو اعلان ہو گیا غزوہ بدر کا، 2 سال، ہجرت کے 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ غزوہ بدر، آپ کی تینوں بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جا چکی تھیں، مکہ میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت زینب کے شوہر ابوالعاص غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ پہلا غزوہ تھا جسے لیڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر رہے تھے۔ 313 مسلمان تھے، بہت کم تعداد تھی، کفار ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ وہاں حملہ آور ہوئے تھے، بدر کا میدان تھا۔
کیا فیلنگس ہوگی نا حضرت زینب کی، ایک طرف باپ اور دوسری طرف شوہر، دونوں کی کامیابی کی دعا کیسے کرتی، کسی ایک کو تو شکست ہونی تھی نا. باپ کی کامیابی کی دعا دین کی کامیابی تھی، اور شوہر کی کامیابی باپ کی شکست تھی جو کسی صورت منظور نہیں تھی. عجیب کشمکش کی وہ فیلنگز ہم شاید اندازہ بھی نہ کر سکیں کہ وہ دن جو غزوہ بدر کے تھے وہ حضرت زینب پر کتنے بھاری گزرے ہوں گے. یا تو وہ خود یتیم ہونے والی تھیں یا خود ان کے بچے یتیم ہونے والے تھے. آسان فیصلہ نہیں تھا، آسان دن نہیں تھے، اور ایسے لوگوں کے درمیان اکیلی تھیں جو ان کے والد کے خون کے پیاسے تھے. کسی سے ہمدردی کے دو بول نہیں تھے. ساری ساری رات عبادت میں گزرتی کیونکہ آیت ابھی تک کوئی ایسی نازل نہیں ہوئی تھی کہ جس میں حرمت آتی ان کے نکاح ٹوٹنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو بھی یہاں داد دینی کہ آپ کا زینب کا غم آپ کو اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا، لیکن آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی کسی مجلس میں ذکر نہیں کیا، لیکن اکثر زینب کو یاد کرتے تھے. آپ کی بڑی بیٹی تھی، بڑی اولاد تھی، حضرت خدیجہ کی پرتو تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع ملتی ہے کہ بدر کی لڑائی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو سجدے میں گر گئیں، شکر کیا. لیکن یہاں یہ بھی اطلاع ملتی ہے کہ ابو العاص گرفتار ہو گیا ہے، قیدی بن گیا ہے. اب چونکہ دونوں طرف رشتے دار تھے، اگر چاچا مسلمان تھا تو بھتیجا کافر تھا، بھتیجا مسلمان تھا چچا کافر تھا. بدر کا میدان صرف ایک لڑائی نہیں تھی، بدر کا میدان اپنے سگے رشتوں کے ہاتھوں مرنے اور مارنے کا میدان تھا. ایسے رشتے جنہوں نے ہاتھوں پر پالا تھا آج وہی رشتے تلوار لے کے کھڑے تھے، یا مار دو یا مر لو. تو بہت سارے ایسے رشتے سامنے آئے غلام ہو کے کہ جو بہت عزیز تھے، بہت پیارے تھے. صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے صحابہ کرام کے پاس سفارش لے کے گئے کہ آپ ایسا کریں، میں سے چند قبیلوں کے لوگ ہمارے بہت برے وقت میں ساتھی تھے، تو ہم ان کے بدلے اگر فدیہ لے کر ان کو آزاد چھوڑ دیں تو آپ کیا کہیں گے. تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم فدیہ دے کر غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں. اور آپ کی غلاموں میں نظر جب ابو العاص پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے زینب کے بارے میں سب سے پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ تمہاری کیا حالت ہے، یہ سوال کہ زینب کیسی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں جہاں مکے میں حکم ہوا کہ بھئی فدیہ دے کر اپنے اپنے بندوں کو آزاد کروا لو، تو ابو العاص کا فدیہ دینے کے لیے اس کے پیرنٹس نہیں آئے. انہوں نے کہا یہ تو خود اپنی بیوی کے ہمت ہوتی تو بیوی کو ساتھ لے کے جاتا. مجبوراً حضرت زینب نے اپنی والدہ کا ایک ہاتھ جو شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے انہیں دیا تھا وہ ہار فدیے میں بھجوایا. اور پھر وہ ہار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پہچان لیا تھا کہ یہ تو حضرت خدیجہ کا ہار ہے جو انہوں نے شادی پر تحفہ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے کہ یہ تو خدیجہ کا ہار تھا، اور زینب زیادہ شدت سے یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میرے بیٹی کی قیدی کو چھوڑ دو اور اس کا ہار بھی واپس کر دو. تو صحابہ نے فوراً قبول کر لیا، اور یوں ابو العاص سے ایک معاہدے کے تحت ان کو آزاد کیا گیا کہ ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں اور آپ کا فدیہ بھی معاف کرتے ہیں، لیکن آپ اس کے بدلے حضرت زینب کو واپس بھیجیں گے. اور آیت تحریم جب نازل ہو گئی اور اس میں مشرک کافر کے ساتھ مسلمان عورت کے رشتہ نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا، تو اب ابو العاص کو کہا گیا کہ اب یا تو وہ دین اسلام کو قبول کر لے یا پھر حضرت زینب کو واپس بھیج دیں.
ابو العاص نے وعدہ کیا کہ وہ حضرت زینب کو واپس بھیجیں گے، اور یوں ابو العاص واپس چلے گئے، اور جو ہار ان کے لیے بھیجا تھا وہ ہار بھی واپس بھیج دیا گیا۔ یوں حضرت زینب کو واپس مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ ابھی تک حضرت زینب جو تھے ان کے 2 بچے تھے، اور اب تیسری دفعہ وہ حاملہ تھیں۔ ابو العاص مکہ واپس آئے اور زینب سے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہیں، آپ واپس جائیں۔ اور آپ نے پھر ایک اونٹ تیار کروایا، اور حبار بن اسود، وہ ان کو کہیں خبر ہو گئی، کفار کے سب سے اوباش لڑکوں میں تھا، اس کا شمار ہوتا تھا، اس نے حضرت زینب کا پیچھا کیا۔ ابو العاص نے اپنے بھائی کے ہاتھوں حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کر کے بھیجا، اور حبار بن اسود نامی شخص نے راستہ روکا اور نیزے سے حملہ کیا، جس سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور شدید زخمی ہوئیں۔ گرنے کی وجہ سے اور زخم کی وجہ سے آپ کا حمل وہیں پر ہی ضائع ہو گیا، اور آپ بہت بری حالت میں مدینہ پہنچی۔ اور مورخین یہ بات بتاتے ہیں کہ اسی زخم کی وجہ سے آپ کی وفات بھی ہوئی۔ مدینہ میں آپ نے بڑی صبر اور امید کے ساتھ جو ہے وقت گزارا، اور دوسری شادی، کیونکہ نکاح ختم ہو چکا تھا اسلام کی روح سے، لیکن آپ نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، اور دل میں ہمیشہ یہی امید رکھی کہ ابو العاص کو اللہ ہدایت ضرور دیں گے اور ہم پھر سے گھر آباد کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کی اس محبت کے آگے کبھی زینب کو مجبور بھی نہیں کیا۔ آپ کے دونوں بچے، بیٹے کا نام علی تھا اور بیٹی کا نام امامہ تھا، آپ نے نہایت محبت سے ان کی پرورش کی، صبر سے، استقامت کے ساتھ۔ علی کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، بیمار ہوئے تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور امامہ جو ہے وہ بڑی ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے انہیں اپنے کندھے پر اٹھاتے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے اکثر جو ہے امامہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوتا تھا، اور کبھی اٹھاتے تھے، کبھی نیچے اتارتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور حضرت زینب کا جو بیٹا تھا علی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچپن میں انتقال ہو گیا، کسی کے پاس کوئی تاریخ نہیں ملتی، ان کی قبر کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، ان کو کس نے دفنایا کوئی ذکر نہیں ہے، خاموش ہے۔ لیکن امیمہ کے بارے میں معلوم ہے کہ حضرت امیمہ جو تھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور حضرت امیمہ کو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر جاتے ہوئے اپنے کندھوں پر رکھتے تھے، اٹھاتے تھے، کیونکہ حضرت زینب اکیلی تھی نا، اب ایک بچی تھی، ایک بچی کی ماں تھی، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے نا، اس وقت تک حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، حضرت فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، بعد میں شادی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف امیمہ ہی تھیں۔ یہ وہی حضرت امیمہ ہے، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے پھر ان سے نکاح کیا تھا، اور امام حسن اور حسین کی پرورش انہوں نے کی تھی۔ اور پھر حضرت علی سے نکاح کے بعد پھر انہوں نے ایک اور نکاح کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں سندیں کمزور ہیں۔ ان کی اپنی آگے کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امیمہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا تھا، لیکن وہ بھی زندہ نہیں بچ سکا، تو یوں حضرت زینب کی نسل یہیں پر ختم ہو گئی تھی۔ اب آتے ہیں واپس اپنی کہانی کی طرف۔ ابو العاص مکہ میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح بھی ختم ہو چکا، لیکن حضرت زینب کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے اور ابو العاص جو ہے وہ ضرور ہدایت پائے گا۔ تقریباً 4 سال حضرت زینب اکیلی تنہا رہیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ،
پھر سن 6 ہجری میں ابو العاص ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہا تھا. مسلمانوں نے اس قافلے پر حملہ کیا کیونکہ اس زمانے میں ایک دوسرے کے قافلوں پر حملہ کر کے روکا جاتا تھا. تو ابو العاص نے بھاگ کر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور مدینہ میں حضرت زینب کے گھر میں آ کر پناہ لے لی. رات کا وقت تھا. ابو العاص نے دروازہ کھٹکھٹایا. زینب نے دروازہ کھولا، پہچان گئی. اور ابو العاص نے جب حضرت زینب کو دیکھا تو کہا میں نے بہت صبر کیا لیکن میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی اگر میں نے ایمان کا اعلان کیا تو کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ میں موت کے ڈر سے ایمان لے کے آ رہا ہوں. فجر کی نماز کے بعد حضرت زینب مسجد گئیں کیونکہ اس زمانے میں تمام ازواج مطہرات کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے، تو حضرت زینب کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے قریب ہی تھا. آپ مسجد فجر کی نماز کے بعد گئیں اور آپ نے اعلان کیا کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دی. اس زمانے میں اگر کسی کو پناہ کا اعلان ہو جائے تو اسے کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پناہ کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ مسلمانوں کا عام سا بندہ بھی، ادنا فرد بھی اگر کسی کو پناہ دیتا ہے تو اسلامی قانون کے مطابق سب کی طرف سے پناہ ہوتی ہے. اور پھر یہاں سے دلیل نکلی کہ اگر کوئی مومنہ کسی کو پناہ دیتی ہے تو تمام مسلمانوں کی طرف سے وہ پناہ ہوتی ہے. یوں ابو العاص کی جان بچائے گی. ابو العاص نے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کیا، دوبارہ نکاح کروایا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نیا مہر مقرر نہیں ہوا، وہی پرانے مہر پر آپ کا نکاح ہوا. اور ابو العاص نے رخصت چاہی کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، کہیں مجھے خانی نہ تصور کیا جائے، تو مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں واپس جاؤں اور واپس جا کر میں تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دوں. ابو العاص سے حضرت زینب کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں اگر کسی محبت کا تصور ہے تو وہ میاں بیوی کی محبت ہے. حضرت زینب اور حضرت ابو العاص، ان کی سچی محبت نے دین کو تابع تھی، اور صبر کا پھل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. اور حضرت زینب جو ہیں وہ ابو العاص کے دوبارہ نکاح میں آئیں. سن 6 ہجری میں 4 سال آپ نے ان کا انتظار کیا، ان کے لیے دعائیں کرتی رہیں، اور آخر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. یہاں آ کر ابو العاص کو پتہ چلا کہ علی کا انتقال ہو چکا ہے، جو ان کا بیٹا تھا، اور امیمہ ہے. اور حضرت زینب انٹرنلی بہت زیادہ نقصان انہیں پہنچا تھا عمل ضائع ہو جانے کی وجہ سے، اور اندرونی طور پر بہت انہیں چوٹیں آئی تھیں اور اندر ان کے زخم بن چکے تھے. اب مرض نے شدت اختیار کر لی. پہلے مرض تھا لیکن ابو العاص اور بچوں کی توجہ نے اس مرض کی طرف سے دھیان ہٹایا ہوا تھا. وہ تکلیف تھی لیکن اب وہ تکلیف بڑھنے لگ گئی. ابو العاص کے ساتھ 2 سال پھر آپ مدینہ میں رہیں، اور سن 8 ہجری میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. اسی تکلیف میں اور مرض کے بڑھ جانے کی وجہ سے سن 8 ہجری میں فتح مکہ قریب تھا. مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا. اعلان ہو رہا تھا کہ اب مکہ پر حملہ کیا جائے گا. اس سے پہلے ہی حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، اور وفات کے وقت آپ کی عمر صرف 30 سال تھی. بعض روایات میں آتا ہے 31 سال. 30 یا 31 سال کیا عمر ہوگی؟ آج ہماری بچوں کی شادیاں 30-32 سال میں ہو رہی ہیں، اور حضرت زینب اس 30 سالوں میں کتنے بڑے بڑے امتحانوں سے گزری. جب ان کی شادی تھی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 13 سال تھی، بعض روایات میں آتا ہے 14 سال تھی، کیونکہ مکہ کے ان کی رسم و رواج کے مطابق بچی کے بالغ ہونے کے بعد نکاح جلد کر دیا جاتا ہے. تو یہی وجہ تھی حضرت زینب کا بھی جلد نکاح کر دیا گیا، انہیں جلد رخصت کر دیا گیا. بہت چھوٹی عمر میں بہت مخالفت دیکھی،
بہت دباؤ دیکھا لیکن استقامت اور صبر کا پیکر تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نماز جنازہ خود پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پہلے قبر میں اترے اور پھر بیٹی کو قبر میں اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ غمگین تھے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے آپ کی ایک اور بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گی، اور پھر جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں تدفین کی گئی، آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ وفا ہے، صبر ہے، اور اس وفا اور صبر نے انہیں ہمارے دین میں وہ مقام دے دیا جو شاید ہی کسی اور عورت کو ملتا ہو۔ آپ کی شوہر کے ساتھ وفاداری، آپ کے والد کے ساتھ وفاداری، آپ نے ہمیں حرام اور حلال محبت کے توازن کو سمجھایا، دنیا کے وہ رشتے جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں ہم ان سے کیسے محبت کریں۔ محبت صرف ایک دوسرے کو تعریف کا نام نہیں ہوتا، محبت اس احساس کا نام تھا جو حضرت زینب ابو العاص سے کرتی تھیں اور ابو العاص حضرت زینب سے کرتے تھے۔ گھر والوں کی طرف سے پریشر تھا، چھوڑ دو چھوڑ دو، لیکن وہ محبت ہی تھی جس نے زینب کو نہ چھوڑنے پر آمادہ کیے رکھا، مضبوط رکھا۔ اپنے بیٹوں کو ابو العاص کی کہانی ضرور سنائیے گا تاکہ ان کی بیویاں وہ محبت پا سکیں جو شریعت ایک بیٹی کو دینا چاہتی ہے۔ شریعت نے صرف حضرت زینب کو ایک کہانی نہیں بنایا، ہمارے سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق بنایا کہ جب آپ بیٹی بیاہ دیتے ہیں تو اس کی ذاتی زندگی میں انوالو نہیں ہو سکتے، آپ کو بیٹی کی مرضی دیکھنی پڑتی ہے۔ اور بیٹیوں کو بھی یہ بتایا کہ دیکھو میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، کبھی سردی ہوگی، کبھی گرمی ہوگی، کبھی بھوکے رہو گے، کبھی والدین کو پریشان نہیں کرنا۔ حضرت زینب نے کبھی والد کو پریشان نہیں کیا کہ میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، میری یعنی آج بچیاں ذرا ذرا سی بات پر واویلا مچاتی ہی والدین کے پاس چلی جاتی ہیں، والدین جو خود مجبور بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کریں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وفا ہے، شوہر کے ساتھ وفاداری، صبر ہے، آپ کا مکہ میں ٹھہرنا، والد کی جدائیگی، اور پھر ہجرت کرنا، اور ہجرت میں تکلیف کے ساتھ وہ جو سفر انہوں نے کیا ہوگا، کیونکہ ہم سب عورتیں ہیں، ہم اس مرحلے سے گزر چکی ہیں، اور اس تکلیف کا اندازہ وہ بچیاں بڑا اچھا لگائیں گی جن کا مس کیریج ہوا ہوگا، جن کی پریگنسی ضائع ہوئی ہوگی، وہ اس تکلیف کا اندازہ کہ کوئی ہیلپر نہیں ہے، کوئی میڈیسن نہیں ہے، راستہ ہے، اونٹ پر سوار ہے، اور سفر بھی ایسا ہے جو میلوں کا ہے۔ کیسے کیا ہوگا انہوں نے وہ سفر، چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، بچے پوچھتے ہوں گے، لیکن آپ ان بچوں کے ساتھ، ایک 2 سال سے بھی کم ہے، 1.5 سال کا ہے، اور بیٹی صرف 2.5 سال 3 سال کی بیٹی ہے، ان بچوں کے ساتھ کیسے سفر کیا ہوگا۔ پھر ابو العاص کی کتنی بڑی ان کے ساتھ طرفداری تھی کہ آپ نے بچوں کو نہیں روکا، آپ نے والدہ کے ساتھ جانے دیا، حالانکہ ایگریمنٹ صرف حضرت زینب کا ہوا تھا، لیکن آپ نے ان کے بچوں کو نہیں۔ آج ذرا سی بات پر بچوں کو ماؤں سے کھینچ کر جدا کر دیا جاتا ہے، بچوں کو بلیک میل ایک ٹوکن بنا دیا جاتا ہے، ماؤں کو پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے۔ پڑھیے شریعت، پڑھیے شریعت، پڑھیے ان خواتین کا، پڑھیے ابو العاص کافر ہونے کے باوجود اخلاقیات کو جانتا تھا۔ یہ بیٹیاں، کسی کی بیٹیاں جب ہم نکاح میں لے کے آتے ہیں نا، تو صرف نکاح کے 2 بول بنا کے اسے غلام نہیں بناتے، ہم ان کی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں، ہم معاشرے میں ان کو مقام دیتے ہیں، ہم مخالفین جب ہوں تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ڈھال بنتے ہیں، پھر کہیں نا میں مرد ہوں، میں شوہر ہوں، تو مقام کیا ملتا ہے پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی حضرت زینب نے ثابت کیا کہ ایک مسلمان خاتون بیک وقت ایک بہترین بیٹی بھی ہے، وفادار بیوی بھی ہے، اور باہمت مومنہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے محبت کو اور احترام کے توازن کو برقرار رکھا، اور ان کا نام زینب، وہ اپنے باپ کی زینت تھیں، امت کے لیے صبر کی تعلیم تھیں۔ تو یوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا صرف ایک نام نہیں ہے، ایک بہت بڑی ہستی ہے۔
تو یہاں ہم نے آج حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھا اور پڑھا. ایک دفعہ جلدی سے ریویو دوبارہ کر لیتے ہیں تاکہ سب چیزیں ریپیٹ ہو جائیں. حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری اولاد لیکن زندہ اولادوں میں سب سے بڑی اولاد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جب بھی ذکر کرتے تھے آپ دیدہ ہو جاتے تھے کیونکہ زینب کی مشکلات، زینب کی تکالیف سے آپ بخوبی واقف تھے. آپ کی استقامت کی جو داستان ہے، محبت ہے، قربانی ہے اور آپ کا ایمان کا سفر ہے، ایسا سفر جسے کوئی ہلا نہیں سکا. پورا معاشرہ خلاف، پورا گھر خلاف، شوہر کافر، لیکن آپ کا استحکام مضبوط. آج ہم کہتے ہیں ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ شوہر خفا ہو جاتے ہیں، ہم درس پہ نہیں جا سکتے کیونکہ میرے شوہر کو نہیں پسند، مجھے یہ نہیں پسند، مجھے وہ نہیں پسند. اللہ اکبر. زینب بنت محمد، والدین، والد کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی تعریف کا محتاج نہیں. ہم سب کی عزتیں، ہماری آبروئیں، ہماری اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان، قیامت تک یہ نام ہمارے ممبروں پر لیا جاتا رہے گا. آپ کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پیدائش آپ کی تقریباً 599 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی اور وفات 8 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں اور اس گھر کی فرد تھیں جہاں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی. حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ کا عکس بڑا نظر آتا تھا، لیکن آپ کی عادتیں کافی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھیں. آپ کا پیکر جو تھا، آپ کی جو جسمانی خد و خال تھی حضرت خدیجہ کی طرح تھی، اور تربیت میں آپ کی 3 بنیادی صفات تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھیں. وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہی وقار آپ کی شخصیت میں بھی فطری طور پر موجود تھا. صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر آپ کی بیٹی میں اسی طرح منتقل ہوا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زمانے یتیمی میں جو صبر کیا، پھر جوانی کے زمانے میں جو صبر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صبر کو حضرت زینب میں منتقل کیا. پھر وفا، آپ کا رشتوں سے وفا جو تھا اس نے حضرت زینب کو ہمیشہ قیامت تک جو ہے زندہ اور جاوید رکھیں گے. اور اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لے آئی، ابتدائے مسلمانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور شوہر ابولاس، ابولاس جو ہے آپ کا خالہ زاد بھائی تھا، یعنی کزن تھا، خالہ کا بیٹا تھا. حضرت خدیجہ کی سب سے پیاری بہن تھی اور مکے کے معتبر تاجر تھے، انتہائی ماندار، وعدے کے پکے تھے، نرم مزاج بہت زیادہ تھے، انتہائی دھیمی آواز سے باتیں کرتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو لاس ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے، یعنی ان کے پاس باتیں زیادہ نہیں ہوتی تھیں، بہت کم بات کرتے تھے. اور حضرت ابو لاس جو تھے، یہ رشتہ نبوت، ان کا جو رشتہ تھا یہ نبوت سے پہلے ہوا تھا اور پھر رخصتی بھی ہو گئی. اور جب ایمان کا اعلان ہوا تو آزمائشوں کا آغاز ہو گیا. لیکن حضرت زینب نے اسلام قبول کر لیا تھا، ابو لاس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مشرک ہی رہے. اور قریش نے ابو لاس پر دباؤ ڈالا تھا کہ زینب کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ جنگ نظریات کی جنگ تھی، لیکن اس نظریات کی جنگ نے وفاداری اور محبت کو ختم نہیں کیا. پھر یہاں تک کہ ہجرت ہوئی اور میدان بدر آیا، اور میدان بدر میں جب رشتوں کا ٹکراؤ ہوا تو پھر سن 2 ہجری میں آپ کے شوہر ابو لاس قریش کی طرف سے جب شریک ہوئے تو غلام بن کر مسلمانوں کے پاس آئے. اور مسلمانوں نے پھر باہمی مشورے سے، کیونکہ سب کے قریبی رشتہ دار سامنے تھے، فدیہ مانگا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے. تو آپ کی بیٹی حضرت زینب نے اپنا وہ ہار جو شادی پر تحفے میں حضرت خدیجہ کی طرف سے ملا تھا، وہ ہار جو ہے بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ہار کو دیکھا تو آپ کو زینب شدت کے ساتھ یاد آئی، آپ دیدہ ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ مانگا کہ اگر تم سب مناسب سمجھو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے تو ہو سکتا تھا، کون صحابی ہے جو انکار کرتا، لیکن ایسے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا کہ اگر تم سب مناسب سمجھو تو اس قیدی کو چھوڑ دو اور یہ فدیہ بھی واپس کر دو. چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا اور فدیہ بھی واپس کر دیا گیا، لیکن اس شرط پہ کہ زینب کو اب مدینہ بھیجیں گے. ابو لاس نے اپنا وعدہ پورا کیا. راستے میں قریش کے کچھ لوگوں نے حملہ کیا، وہ اونٹ سے گر گئیں، شدید زخمی ہوئیں، حمل ضائع ہو گیا اور زخم اتنے شدید تھے کہ وہ زندگی بھر باقی جتنا عرصہ زندہ رہیں اسی تکلیف اور انہی زخموں کو جو ہے
ٹھیک نہ کر پائیں اور اسی زخموں میں آپ کا انتقال ہوا۔ مدینے میں صبر کے جو ہے آپ نے 4 سال گزارے، انتہائی سادگی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور خدمت کے ساتھ۔ خاموش رہیں، استقامت کے ساتھ بچوں کی پرورش کرتی رہیں۔ اسی دوران آپ کا بیٹا چھوٹا علی، اس کا انتقال ہو گیا، اور ابو العاص نے پھر ایک تجارتی 4 سال بعد سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب زینب تھیں تو اس وقت ابو العاص نے ایک تجارتی قافلے میں تھا، مسلمانوں نے پکڑ لیا، وہ بھاگ کر پہنچے اور رات کے وقت تھا، حضرت زینب سے پناہ مانگی، آپ نے پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے اس فیصلے کا احترام کیا اور یاد دلایا کہ مشرک ہونے کی وجہ سے وہ ابھی شوہر کے طور پر حلال نہیں ہے، لہٰذا ابو العاص نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واپس نکاح کیا، اور انہوں نے اس شرط پہ کہ میں واپس آؤں گا لیکن میرے پاس امانتیں ہیں اور میں وہ امانتیں واپس کر دوں۔ آپ نے اسلام قبول کیا، مکے میں جا کے اس کا اعلان کیا اور پھر مدینہ واپس آ گئے اور نکاح بحال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت دعائیں کی، اور پھر 2 سال حضرت زینب زندہ رہیں۔ اولاد میں علی بچپن میں انتقال کر گئے، امامہ بنت ابو العاص یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے خود نماز جنازہ بھی پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کا قبر میں بھی خود اتارا۔ تو یوں حضرت زینب کا جو یہ سفر تھا، یہ سفر جو ہے یہ نہ صرف ایک صبر کا سفر تھا، ایک وفا کا سفر تھا، ایمانت کا سفر تھا اور استقامت کا سفر تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضرت زینب کی زندگی سے سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ حضرت زینب کی جو وفات تھی سن 8 ہجری میں ہوئی تھی، اور ہجرت کے دوران جو آپ کو زخم لگے تھے ان کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدت غم میں تھے۔ اور حضرت زینب کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت کا جہاد صرف میدان میں نہیں ہوتا بلکہ گھر میں ہوتا ہے، کیونکہ اسے صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اخلاق بھی اچھا رکھنا پڑتا ہے اور استقامت سے حالات کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں حضرت زینب کا سفر مکمل ہوا۔ آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہیں۔ جی، کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ کوئی ہے؟ اس کلاس کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے حضرت زینب کی زندگی سے کیا سیکھا۔ حضرت زینب کی زندگی کو آج ہم نے پڑھا، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم تو بڑی لگژری لائف گزار رہے ہیں اس زندگی کے مقابلے میں؟ تو پھر کیسے جنت ہمیں مل جائے گی؟ ہم نے تو وہ مشکلات دیکھی ہی نہیں، ہمیں تو ایک لگژری لائف ملی ہے، مرضی کے شوہر ملے ہیں، مرضی کے بچے ملے ہیں، مرضی کے گھر ملے ہیں، ہم نے تو وہ سب کچھ دیکھا ہی نہیں، یہاں تو مرضی کے خلاف تھا سب کچھ۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت زینب کی زندگی سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا واقعی ہی زینب تھی، کیونکہ زینب کا مطلب ہے خوشگوار خوشبو، باپ کی جو باپ کی زینت ہوتی ہے، باپ کا فخر ہوتی ہے۔ تو حضرت زینب کی وفا نے، ان کے صبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر بنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت تک زینب کو بڑا یاد کرتے تھے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم بھی وہ سارے حقوق ادا کر سکیں، ہم بھی اچھی بیٹیاں بن سکیں، ہم بھی ایک اچھی بیویاں بن سکیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکیں۔ گلے شکووں کو ختم کیجئے، بڑھئے آگے۔ آج اپنے اپنے حصے کی خوشیاں ہم نے خود سمیٹنی ہے، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دعا کیجئے۔ ہمارے پاس بہت پیارا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہم نے اس کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں
ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں شکر گزار بنا۔ یا رب العالمین ہمیں شکووں شکایتوں سے آزاد بنا۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے لباس سے لے کر ہمارے اخلاق تک یا اللہ صحابیات والے اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی حضرت زینب والے اخلاق عطا فرما۔ ہمیں بھی ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سجانے والا بنا۔ ہمیں بھی اپنے لہجوں کو نرم رکھنے والا بنا۔ ہمیں بھی پردہ بنا۔ ہمارے لیے بھی ہر غیر محرم کو حرام فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بھی ہر وہ محبت عطا فرما جو تو نے حلال کی ہے۔ یا رب العالمین ہمارے دل کو بہکنے سے بچا۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں شر بننے سے بچا۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور کر۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔